تمام قسم کی تعریفات بڑائی و بزرگی ذو العرش المجید والعظیم کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لا کہاں کروڑا درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مقدسہ کی 13ویں کڑی لے کر کے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہا مبارک کڑی کا جو یہ مبارک سلسلہ شروع ہے، اے اللہ اس سلسلے میں تو برکت عطا فرما، ہم مسلمانوں کے ذریعے نجات بنا۔ حضرات، اس سے پہلے نشست کے اندر ہم نے اور آپ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے حوالے سے ان مظالم کو سماعت فرمائے تھے جو مسلمانوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی پاکیزہ مریم کی پاکیزگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے اسباب کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ بہرکیف سرزمین مکہ کے اندر جب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جانے لگا، ان کے ساتھیوں کو ستایا جانے لگا، سرزمین مکہ مسلمانوں پر تنگ کر دیا گیا، تو ایسی حالت میں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کو مکہ چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف جانے کے مشورہ دیا، کہ وہاں کا بادشاہ ظالم نہیں ہے، انصاف پرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق سن 5 نبوت میں یہ کے بعد دیگر مسلمانوں کا 2 قافلہ بشکل مہاجر مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کیا۔ پہلے قافلے میں 12 مرد اور 4 عورتیں، اور دوسرے قافلے میں 82 یا 83 مرد اور 18 یا 19 عورتیں تھیں۔ ظالموں کے ظلم کا سلسلہ دراز ہوتا رہا، مسلمانوں نے مکہ چھوڑا، وہاں جبکہ چلو حبشہ چلتے ہیں، وہاں سکون کی زندگی گزاریں گے، آزادی کے ساتھ رب کی عبادت کریں گے، لیکن یہ ظالم، یہ کفار، یہ مشرکین کو کچھ جو ہے سکون نہ ملا، اس پر بھی چین نہ انہیں ملا۔ وہ لوگوں نے پلان کیا کہ چلو ہم لوگ حبشہ چلتے ہیں، وہاں سے بھی مسلمانوں کو بھگا دیں گے، لیکن وہاں انہیں ناکامی ملی۔ حبشہ کے بادشاہ اسحمہ نے مشرکین مکہ کے سارے مطالبے رد کیے، یہاں تک کہ وہ جو راغب کرنے کے لیے بادشاہ کو تحفے تحائف لے گئے تھے، بادشاہ نے وہ تمام تحفوں کو واپس کر دیا، کہا میں تمہارے تحفوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ مشرکین مکہ جب ناکام ہو کر کے حبشہ سے واپس مکہ آئے، ابو طالب کے پاس گئے اور زبردست ابو طالب کو دھمکی دی، کہا ابو طالب اب پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے، ہم نے تمہارا بہت لحاظ کیا، بہت احترام کیا، یہ احترام کا نتیجہ تھا کہ ہم نے تمہارے بھتیجے کو آزاد چھوڑا ہے، لیکن اب آزاد نہیں چھوڑیں گے، یا تو اپنے بھتیجے کو کنٹرول کرو اور یا تو ہمارے حوالے کرو۔ دھمکی دے کر کے مشرکین مکہ واپس آ گئے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلایا، کہا بھتیجے مجھ پر تھوڑا رحم کرو، اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں، کچھ تو رحم کرو، ایسی ایسی دھمکیاں مجھے ملی ہیں۔ اللہ کے نبی نے چچا کے لب و لہجے کو دیکھا، محسوس کیا کہ اب یہ چچا ابو طالب بھی میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، شاید کہ میرا ساتھ نہیں دے پائیں گے ابھی۔
یہ سارا منظر، یہ سارے معاملات، یہ ساری دھمکیاں، یہ سارے مظالم نبی کے نظروں کے سامنے تھے. آنکھیں بہ پڑی، آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگے، کہنے لگے چچا یہ ظالم کتنی کوششیں کر لے اس مشن سے مجھے روکنے کے لیے، مجھے اس مشن سے باز آنے کے لیے، اللہ کی قسم یہ مشن نہیں چھوڑ سکتا. کچھ بھی ہو جائے حالات کا سامنا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اور روتے ہوئے چچا کو جواب دے کر کے وہاں سے نکل پڑے. چچا کے اندر محبت شفقت بالکل بھڑک اٹھی، رہا نہ گیا. بھتیجے کو روتے ہوئے دیکھا، بلایا، پاس بٹھایا، تسلی دیا، کہا بھتیجے اللہ کی قسم ہے میں تجھے روتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا، یہ مجھے گوارا نہیں کہ تم رو میرے سامنے، اور جاؤ جب تک میں زندہ ہوں یہ مکہ کے لوگ پوری اجتماعیت کے ساتھ سارے لوگ ایک جٹ ہو کر کے اگر تم پر حملہ کرنا چاہیں، میری زندگی باقی ہے، اللہ کی قسم یہ ناممکن ہے، میں دشمنوں کو تم تک پہنچنے نہیں دوں گا. اپنے مقاصد کا اعلان کرو، اپنی باتوں کا کھل کر کے اعلان کرو، میں سپورٹ کر رہا ہوں. اللہ کے نبی اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہے. مشرکین مکہ نے دیکھا دھمکی سے بھی کچھ کام نہ بنا، ایک دوسرا پہلو انہوں نے اختیار کیا. ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو انہوں نے لیا. بڑا خوبصورت، نوجوان، تندرست، طاقتور تھا. ظالموں نے ولید بن مغیرہ کے بچے کو لے کر کے ابو طالب کے پاس آئے، کہا ابو طالب اب تم سمجھنے والے نہیں ہو، کوئی بات نہیں مت سمجھو، یہ لو بدلے کے طور پر ہم عمارہ کو لائے ہیں، اس کو لے لو، محمد کو ہمارے حوالے کر دو. محمد کا بدل چاہیے نا تمہیں، ہم عمارہ کو تمہیں دے رہے ہیں اور محمد کو ہمارے حوالے کر دو. ہمارے معبودان کی جو یہ عیب جوئی کرتے ہیں، ان کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بدلے میں ان کو قتل کریں گے. مطعم بن عدی نے کہا صحیح کہہ رہے یہ لوگ صحیح کرے، ابو طالب ان کی بات مان لو، یہ پیشکش ان کی قبول کر لو. ابو طالب رونے لگے، کہنے لگے عجیب مکہ والوں تمہاری عقل کو کیا ہو گیا، تم اپنے بچے کو دے رہے ہو، اس کی نشو نما کرے، اس کی پرورش کرے، اسے پالے پوسے، اس کو کھلائے پلائیں جلائیں، اور میرے بچے کو لے رہے ہو ذبح کرنے کے لیے. کون سا فیصلہ، یہ کون سا انصاف ہے جو تم سوچ کر کے اور لے کر کے میرے پاس آئے ہو، یہ ناممکن ہے. ان دونوں گفتگوؤں کے بعد دھمکی اور مفاہمت، یہ دونوں شکلیں جب ناکام ہوئی تو مشرکین مکہ کے جذبے ظلم و ستم، ان کے جور و جفا کا سلسلہ اور زیادہ دراز ہوتا گیا. اذیت کا سلسلہ پہلے سے زیادہ سخت تر ہو گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کا انہوں نے پلان بھی کر لیا کہ محمد کو اب ختم ہی کرنے میں بھلائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو سن کر کے بڑی خوشی ہوگی کہ ان ظالموں کے انہی تجاویزوں نے، انہی پلاننگ نے، انہی پروپیگنڈوں نے مکہ کے دو جابازوں کو اور ان کے ذریعے مذہب اسلام اور مسلمانوں کو تقویت پہنچانے کا سبب بنے. ان کے تجاویز، ان کے پروپیگنڈے، ان کے پلاننگ، ان کی گندی سازشیں. میں ان کے ظلم کے مزید کچھ نمونے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. عتیبہ جو ابو لہب کا لڑکا تھا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، سورہ نجم نازل ہو چکی تھی، وہ نبی کے پاس حاضر ہو کر کے کہنے لگا ہے محمد یہ والنجم اذا ہوا اور ثم دنا فتدلی، ان آیات کا تو میں منکر ہوں، نہیں مانتا ہوں ایسی آیتوں کو. میں یہ کیسے پیغامات ہیں، ہم انکار کرتے ہیں. اور صرف اتنا نہیں کیا، وہ ظالم اتنا کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا، آپ کو گالیاں بھی دیا، آپ کے شان میں گستاخی کیا، مارا بھی، آپ کا قمیض جو تھا وہ پھاڑ ڈالا. اور اتنا ہی نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف اس نے تھوکا بھی. یہ اور بات ہے کہ وہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑا نہیں. اللہ کے نبی
کہ قوت برداشت جواب دے گئی. اللہ رب العالمین کے دربار میں فریاد رکھا, مقدمہ دائر کر دیا. اللہ رب العالمین نے کہا پروردگار اللہم سلط علیہ قلبا من قلابک, بار الہ اس ظالم پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے. نبی نے رب العالمین کو پکارا, رب العالمین نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور اس ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گرفت میں لیا. اپنے چند رفقا کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلا ہوا تھا, سرزمین شام میں پہنچا, مقام زرقا میں قیام فرمایا. وہاں رب العالمین نے ایک شیر بھیجا, وہ شیر تلاشتے ہوئے کسی اور کو نہیں پکڑا, اس ظالم پر ڈائریکٹ حملہ کیا اور پھاڑ کر کے رکھ دیا. یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ تھا. اور اس پر اکتفا نہیں کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے ظلم ستم دراز ہوتے گئے. مکہ کے اندر جو حتیم والا حصہ ہے, حتیم جانتے ہیں نا, وہ حصہ وہ بھی خانہ کعبہ کا ایک حصہ ہے. نبی کے زمانے میں خانہ کعبہ کی نئی تعمیر ہوئی, نئی تعمیر کی گئی, اور جب نئی تعمیر کی گئی تو مکہ والوں کے پاس پاکیزہ رقم, حلال رقم اتنے زیادہ نہیں تھے کہ پورے بنیاد ابراہیمی پر خانہ کعبہ کو بنا سکے. لہٰذا ان کے پاس جتنے پاکیزہ رقم تھے اتنے میں انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا, اور باقی جو حصہ بچا اس کو چھوڑ دیا. وہ چھوٹے ہوئے حصے کو حتیم کہتے ہیں. اسی حتیم کے پاس میں یا اسی حتیم میں مشرکین مکہ اپنا مجلس لگاتے تھے, وہاں بیٹھا کرتے تھے. بیٹھ کر کے نبی کی شخصیت پر گندے تبصرے کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر طنز کر رہے ہیں. اللہ کے نبی آئے, حجر اسود کو چوما اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیا. اور جب ان ظالموں کے پاس سے گزرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ کرتے. وہ لوگ ایک مرتبہ برداشت کیا, 2 مرتبہ برداشت کیا, 3 مرتبہ, تیسرے مرتبہ جب ظالموں نے گستاخی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر گئے اور کہا او مکہ والو, اللہ کی قسم اب تمہارے ہر غلطی کی سزا نازل ہو چکی ہے, تمہیں سزا مل کے رہے گی, اور تمہیں ذبح کرنے کا حکم بھی میں لے کر کے آیا ہوں. جو تم گستاخیاں کر رہے ہو, یہ جو تم ظلم کر رہے ہو, اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی, اب برداشت نہیں ہو سکے گا. وہاں حتیم میں بیٹھے ہوئے تمام روسائے کو جو ہے مکہ بالکل گھبرا گئے, بوکھلا گئے. نبی کی دلیرانہ انداز دیکھ کر کے, آپ کا جواب دیکھ کر کے بالکل بوکھلا گئے. معافی تلافی ہوئی, اللہ کے نبی نے معاف کر دیا. دوسرے دن پھر وہی حرکت, اللہ کے نبی طواف کے لیے آئے, ظالموں نے پھر طنز کرنا شروع کر دیا, گالی گلوچ. اور گالی گلوچ پر اکتفا نہیں کیا, بھیڑیے کی طرح سے نبی کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور گھیر کر کے مارنا پیٹنا گالیاں دینا شروع کر دیے. یہاں تک کہ آپ کے گردن میں ایک رومال, ایک چادر ڈال کر کے عقبہ بن ابی معیط ظالم نے اتنا زور سے کھینچا, قریب تھا کہ آپ کی زبان باہر آ جاتی. کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دیا, ابو بکر تمہارے ساتھی کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار روتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے نکلے. ابو بکر روتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ لوگوں اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ, تم لوگ اس آدمی کو اس لیے مار رہے ہو کہ یہ کہتا میرا رب اللہ ہے, یہ اللہ وحد کا نعرہ لگاتا ہے, اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرتا, اس پر تم لوگ اتنا سزا دے رہے. اس کا قصور یہ ہے, اس کا ظلم یہ ہے کہ اللہ کی توحید بیان کرتا. اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ صرف نبی کو نہیں مارا, میرے شوہر ابو بکر کو بھی ظالموں نے نہیں چھوڑا, ان کو بھی مارا. وہ دفاع کرنے لگے, لوگوں کو جو ہے ہٹانے لگے, نبی سے دور کرنے کی انہوں نے کوشش کیا تو وہ نبی کو چھوڑ کر کے ابو بکر پر ٹوٹ پڑے, ان کو بھی مارا. اسماء بنت عمیس کہتی ہیں ان کے سر کے بالوں کا یہ عالم تھا کہ جب میں اپنا ہاتھ ان کے سر پر پھیرتی تو میرے ہاتھ میں بہت سارے بال, جس بال کو بھی چھوتی وہ بال ہاتھ میں آ جاتے تھے. اس قدر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین مکہ نے, دشمنان اسلام نے خانہ کعبہ کے اندر مارا. اور اس پر اکتفا نہیں کیا, یہ ظلم کا سلسلہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ مکہ کی پرسکون فضا ظلم و ستم کے سیاہ بادل سے بالکل تاریک ہو گئی, اور ایسے گمبھیرتا کے عالم میں بجلی کی ایک ایسی چمک اٹھی اچانک
کہ ان مظلوموں، مجبوروں، ناداروں، مقہوروں کے راستے کو ایک ایسی روشنی ملی کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ ان کے ظلم کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ اللہ کے نبی کوہ صفا کے قریب تھے، اس کے دامن میں کچھ کر رہے تھے، تفریح کر رہے تھے۔ ابو جہل کا گزر وہاں سے ہوا، نبی کو گالیاں دینا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نظر انداز کرتے رہے، صبر کرتے رہے، خاموش رہے، کچھ بھی جواب نہ دیا۔ اسی لیے قرآن نے کہا، اسلام نے کہا کہ جب کوئی جاہل جہالت کرے تو خاموش ہو جاؤ۔ یہ سب سے بڑا جواب ہے، جہالت کا سب سے بڑا جواب خاموشی۔ ہاں، اس سے قبل جمعے کے اندر میں نے بتایا تھا کہ حضرت مریم کو اللہ نے کہا کہ مریم خاموش ہو جانا، تم لوگوں سے یہ کہنا کہ میں نے خاموشی کی روزہ رکھ لی ہے اور اس نظر کو میں پوری کر رہی ہوں۔ ہاں، یہ اشارہ تھا کہ جاہل جہالت کرے تو خاموش ہو جاؤ، خاموشی اس کے لیے بہت بڑا وار ہوگا۔ اللہ کے نبی کی خاموشی اتنی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوئی ابو جہل کے لیے، ظالم برداشت نہ کر سکا، پتھر اٹھایا، نبی کے سر پہ مارا، نبی کے سر سے خون نکلنے لگے۔ کچھ نہیں بولے اللہ کے نبی، گھر کی طرف واپس آ گئے۔ یہ سارا ماجرا عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی جس کا مکان کوہ صفا پر تھا، وہ سب دیکھ رہی تھی پہاڑ پر سے کہ نبی کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کے مشرک چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، شکار سے واپس ہو رہے تھے۔ اس لوڈی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حمزہ، تمہارے بھتیجے پر اتنا ظلم ہوا، اتنا ظلم ہوا، یہ ظالم ابو جہل نے نہایت ہی آپ کے بھتیجے کو ستایا، گالیاں بھی دی ہے، مارا بھی ہے، سر پھوٹ گیا ہے، سر سے خون بہ رہے تھے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت حمزہ سے رہا نہ گیا، کیونکہ حضرت حمزہ اگرچہ بظاہر کافر تھے لیکن دلی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے بھتیجے سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ میرے بھتیجے کو ابو جہل نے بہت مارا ہے، سر توڑ دیا ہے، تلاشنے لگے ابو جہل ہے کہاں۔ ابو جہل کو تلاش کر کے اس ظالم کو گالیاں بھی دی، مارا بھی، اپنے بھتیجے کا انتقام لیا۔ انتقام لینے کے بعد سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھتیجے کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے بھتیجے محمد خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا انتقام لے لیا، ابو جہل سے میں نے بدلہ لے لیا ہے، بدلہ لے کر آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چچا حمزہ میرے محبت میں مغلوب ہیں، اور اس مغلوبیت کا، اس جذبے کا، اس موقع کا پیارے نبی نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ ایک داعی، ایک مبلغ اپنے مدعو کو، سامعین کو جب ان کو جذبات میں دیکھے تو ان کے جذبات سے بھرپور فائدہ اٹھائے، چونکہ جب آدمی ایک جذبات میں ہوتا ہے تو ایموشنل حالت میں جب انسان ہوتا ہے تو اس پر کسی بھی بات کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، کوئی بھی بات جذبات میں کر گزرتا ہے، کوئی بھی بات جذبات میں وہ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا چچا جو ہے حمزہ میرے محبت میں مغلوب ہیں، اس موقع کا پیارے نبی نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ چچا جان آپ انتقام لے کر آئے ہیں، مجھے کوئی خوشی نہیں، آپ نے میرے دشمن کو مارا ہے، مجھے ذرہ برابر خوشی نہیں ہے، مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب آپ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھتیجے کو خوش کرنا چاہتے تھے، آپ کے چہرے کو خوش کرنا چاہتے تھے، آپ کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ حضرت حمزہ نے کہا بھتیجا محمد میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میری خوشی اگر تیری خوشی میرے اسلام میں ہے تو میں مسلمان ہوتا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہو، اور یہ حضرت حمزہ کا مسلمان ہونا اسلام کی بہت بڑی کامیابی تھی، مسلمانوں کی بہت بڑی جیت اور کفار و مشرکین کی بہت بڑی ناکامی تھی۔ حضرات
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی شکل میں ایک بہت بڑی نعمت عطا کی، اپنے نبی کو خوش کرنا چاہا، کیونکہ آزمائش کے سلسلے بڑے دراز ہو چکے تھے، اللہ کے نبی غمگین ہو جاتے تھے، پروردگارہ تیری قوم کو جو ہے تیرے بندوں کو میں اتنا اس قدر سمجھاتا ہوں، برائیوں سے روکتا ہوں، اور یہ قوم اس کے بدلے میں میرے ساتھ ظلم ڈھاتی ہے، مجھے مارتی ہے، مجھے گالیاں دیتی ہے۔ اللہ کے نبی بڑے ٹینشن میں ہوتے تھے، بڑے الجھن میں ہوتے تھے۔ رب العالمین نے اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دے دیا، اور حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے کے تیسرے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، چونکہ اب مکہ میں مسلمانوں کی طاقت کی ضرورت تھی، مسلمان کمزور تھے، مسلمان پٹ رہے تھے، مسلمان مارے جا رہے تھے، مسلمانوں کے لیے مقدس جگہ کو تنگ کر دیا گیا تھا، مسلمانوں کا جینا اور مرنا ساری چیزیں مشکل بنا دی گئی تھی، کھانا پینا سونا جاگنا ان کی ساری چیزوں کو بالکل بند کر دیا گیا تھا، بالکل تنگ کر دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے ایسے حالت میں اللہ سے دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیکا بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام۔ اللہ کے نبی نے دعا کیا، پروردگارا اب اسلام اور مسلمانوں کو طاقت کی ضرورت ہے، قوت برداشت جواب دے رہی ہے، اے اللہ عمر بن خطاب اور کیا نام ہے ابو جہل بن ہشام، ان دونوں میں سے کسی کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا دے۔ اللہ کے نبی کی دعا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو رب نے شرف قبولیت سے نوازا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دل نرم پڑا، یہ نبی کی دعا کا نتیجہ تھا۔ آپ کے اسلام لانے کے پیچھے بہت سارے اسباب، بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں بس چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والے نشست میں ہم رکھیں گے۔ ایک واقعہ تو حضرت عمر کے بہن اور بہنوئی کا اسلام لانا، اس سے بھی آپ بہت متاثر ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ کسی ضرورت کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ میں رات گزارنی پڑی۔ خانہ کعبہ میں رات گزارنے کے لیے آئے اور خانہ کعبہ کا جو غلاف تھا اس کے اندر گھس گئے، رات گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ غلاف کے اندر سے سب کچھ سن رہے ہیں۔ نماز میں اللہ کے نبی سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے نبی کی مسحور کن آواز، سورۃ الحاقہ کا اسلوب، اس کی آیات، اس کے انداز بیان نے عمر بن خطاب کو اتنا زیادہ متاثر کیا، عمر کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب میں مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن پھر بھی اتنے کٹر تھے اسلام کے خلاف، اتنے سخت تھے۔ اپنے آپ سے کہا عمر اتنا متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسحور کن آواز محمد جو پڑھ رہے ہیں، یہ ایسا لگ رہا ہے کچھ کوئی شعر وغیرہ ہے جو گنگنا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب دل میں سوچ رہے تھے، اللہ کے نبی کی تلاوت اس آیت کریمہ میں پر پہنچی، وما هو بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون، دنیا کے لوگوں نبی جو پڑھ رہے ہیں یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ شاعر نہیں ہے، کلام شاعر نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کریں اور تعجب میں پڑ گیا، اللہ یہ تو میں دل میں سوچ رہا تھا، یہ تو سامنے سے جب عربی داں تھے، عرب کے رہنے والے، عربی بھاشا سمجھ، یہ تو میں دل میں سوچ رہا تھا یہ شعر پڑھ رہے محمد، اور سامنے سے جواب مل رہا ہے کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، پھر ہے کیا؟ سامنے سے اللہ کے نبی کی تلاوت اس آیت پر پہنچی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، دنیا کے لوگوں یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، جادوگر کا کلام نہیں ہے۔ حضرت عمر کے دل میں وسوسے پیدا ہو رہے تھے، شاید یہ جادوگر ہے، جادوگر کا کلام ہے جو پڑھ رہا گنگنا رہا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جادوگر کا بھی کلام نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ ان کے تعجب کی انتہا نہ رہی، بالکل تعجب میں پڑ گئے کہ اللہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی کی تلاوت اس آیت کریمہ پر پہنچی، تنزیل من رب العالمین، دنیا کے لوگوں نہ یہ تو شاعر کا کلام ہے، نہ تو کاہن کا کلام ہے، نہ تو جادوگر کا کلام ہے، یہ کلام رب العالمین ہے جو محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل، ایک تو نبی کی دعا کا اثر، دوسرا نبی کی تلاوت کا انداز، تیسرا مسحور کن آواز اور سورۃ الحاقہ کی آیات، اسلوب اس کے انداز بیان ہے، حضرت عمر کو بہت ہی زیادہ متاثر کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس واقعے کے جو پیاس ہے آنے والے نشست میں ہم بجھائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا یہی کرتے ہیں کہ پروردگارا ہم تمام مسلمانوں کو سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زندگی کے تمام گوشوں اور لائحوں میں فالو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہی جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔